کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر کچھ چیزوں کی ہمارے لیے اتنی اہمیت کیوں ہوتی ہے؟ وہ کون سی ایسی خاصیت ہے جو کسی بھی شے کو ہمارے لیے ڈیزائربل بنا دیتی ہے؟ چلے آج معاشیات کے اسی بڑے دلچسپ تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ہم چیزوں کی خواہش کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ سوال جتنا سننے میں سادہ لگتا ہے نا، معاشیات کی دنیا میں اس کا جواب اتنا ہی گہرا اور سچ پوچھے تو بہت دلچسپ بھی ہے۔ اچھا، تو معاشیات میں خواہش کو پورا کرنے کی اس طاقت کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، اور وہ نام ہے افادہ یعنی یوٹیلیٹی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو یہ افادہ ہے کیا آخر؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ کسی بھی چیز یا سروس کی وہ کوالٹی ہے جس سے ہماری کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوتی ہے۔ بس یہی وہ طاقت ہے جو کسی بھی شے کو ہمارے لیے قیمتی بناتی ہے۔ چلیں ایک بہت ہی آسان مثال لیتے ہیں، روٹی کی۔ اب روٹی میں افادہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھوک مٹاتی ہے، اور بھوک ایک بہت بنیادی انسانی خواہش ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ بالکل اسی طرح پانی کو لے لیں۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، تو پانی میں ہماری پیاس کی خواہش کو پورا کرنے کا افادہ موجود ہے۔ اور ایک قلم، وہ ہمارے لکھنے کی ضرورت یا خواہش پوری کرتا ہے۔ اب ان تینوں مثالوں میں ایک چیز کامن ہے نا، کہ یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی انسانی خواہش کی تسکین کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے، وہ یہ کہ افادہ کوئی مستقل، کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے، یہ ایک اضافی یعنی ریلیٹیو اصطلاح ہے۔ جیسا کہ پروفیسر فرگوسن نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے کہ افادہ سے مراد شے کا وہ وصف ہے جس کے باعث کسی شے کی آرزو کی جاتی ہے۔ افادہ خالصتاً انفرادی کیفیت کا نام ہے۔ تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہوا؟ سیدھی سی بات ہے کہ افادہ ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، یعنی جو چیز ایک شخص کے لیے بہت قیمتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے اس کی ذرا بھی اہمیت نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کی ضروریات اور خواہشیں مختلف ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پانی کی مثال سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں ایک شخص کو شدید پیاس لگی ہے، اس کے لیے پانی کے ایک گلاس میں بہت زیادہ افادہ ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جسے بالکل پیاس نہیں ہے، اس کے لیے اسی گلاس پانی کا افادہ بہت کم یا شاید صفر ہو سکتا ہے۔ دیکھا، چیز ایک ہی ہے، لیکن حالات بدلتے ہی اس کا افادہ بھی بدل گیا۔ اچھا، اب ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی بات جہاں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے افادہ اور فائدہ مندی کے درمیان کا فرق۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے، معاشیات میں افادہ یعنی یوٹیلیٹی کا مطلب صرف اور صرف خواہش کا پورا ہونا ہے۔ اس کا اچھائی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ فائدہ مندی یعنی یوزفلنس کا تعلق ہماری اخلاقی یا جسمانی بھلائی سے ہے۔ یہ دونوں بالکل الگ تصورات ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کسی کی خواہش تو پوری کر رہی ہو، لیکن دراصل اس کے لیے ہو بہت نقصان دہ؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، اور اس کی جو کلاسک مثال ہے نا، وہ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جیسے نشہ آور اشیاء، ایک عادی شخص کے لیے ان میں افادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی طلب کو پورا کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اس کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ معاشیات یہاں کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں دے رہی، وہ صرف ایک حقیقت بتا رہی ہے کہ ایک خواہش پوری ہو رہی ہے۔ چلیں اب جلدی سے ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اہم نکات کیا تھے جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، افادہ کسی بھی چیز کی خواہش پوری کرنے کی طاقت کا نام ہے۔ دوسری اہم بات، یہ ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے، یہ ایک سبجیکٹیو چیز ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ ایک معاشی اصطلاح ہے، کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات، افادہ اور فائدہ مندی ایک چیز نہیں ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی اور کون سی چیزیں ہیں جن میں افادہ تو ہے لیکن شاید وہ فائدہ مند نہیں؟ ذرا سوچئے گا اس بارے میں۔